یہ بچے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، 15 سے 20 منٹ کی توجہ دے کے کام کر سکتے ہیں. یہ ایسے کام کر سکتے ہیں جیسے دوسرے کمرے میں جانا، ادھر جانا، محلے میں کام کرنا. آپ مارکیٹ میں گئے، آپ شاپنگ کریں، آپ نے کہا تم جا کے یہ لسٹ آدھی دے دی کہ یہ چیزیں آپ لا کے اس میں ڈالیں. اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں اور اپنا ہوم ورک 1 گھنٹہ اکٹھے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کئی دفعہ ان کو بہت زیادہ کام ملتا ہے. چینج اگر ہوتا ہے اسکیجول، اسکول میں چینج ہوتا ہے، گھر میں کوئی چیز روٹین چینج ہوتی ہے، اس کو بھی کوپ کر سکتے ہیں. پیسے سیو بھی کر سکتے ہیں، پیسوں کے مطابق اپنی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچوں کو زیادہ قرآن سمجھانا شروع کریں. صرف ناظرہ پہ نہ رکھیں، ان کو ڈیپر میننگ سمجھائیں. چھوٹی چھوٹی صورتوں میں سے آخرت کا کانسیپٹ دیں، ایمان کے اوپر بات کریں. مسلم ہیروز بہت زیادہ انٹروڈیوس کریں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب تو ہم ان کو سٹوری سناتے رہتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ آپ نے ان کو ضرور روزانہ کا یا ویکلی ایک ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں. ایک مسلم ہیرو کے بارے میں بتایا اور ان کے جو ٹریٹس ہیں اس کے مطابق ہم کام کریں. فیئرنیس کا کانسیپٹ دیں کہ ہم ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کو تابع داری سکھائیں، اللہ کا بندہ بننا سکھائیں. اوبیڈینس یہ نہیں کہ صرف اپنا بندہ، اللہ کا بندہ بننا سکھائیں. کنٹرول سکھائیں کیونکہ اس میں ان کو غصہ آتا ہے، لڑائیاں شروع کرتے ہیں. اب جب بالغ بچہ ہو رہا ہے نا، اب یہ وہ سچویشن آ گئی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. یہ کیوریس بھی بہت ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں ہر چیز چیک آؤٹ کروں. یہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا چیک کرتا ہے. اس کا ہر فلم دیکھنے کو بھی دل چاہتا ہے، اس کا گانا بھی سننے کو دل چاہتا ہے، اس کا فیشن کرنے کو بھی دل چاہتا ہے. دوستوں نے جو جو فیشن کیا اس کا دل چاہتا ہے وہ بھی میں ٹرائی کر لوں. اس میں اسرشن بھی ہے، اسرٹیو طریقہ ہے. اسرٹیو کا کیا مطلب ہے؟ بہت منوا کے چھوڑتا ہے، اپنے پیچھے لگ جاتا ہے اس چیز کے. سوشل بھی ہے. آپ کے گھر میں جو بھی ماحول ہو اس کو پوری دنیا کا پتا ہوگا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے فیشن ہو رہے ہیں، کیسے کوئی کام ہو رہے ہیں. بہت کم بچے ہوتے ہیں جو بالکل اپنے آپ کو وہ بچا کے رکھ پاتے ہیں. فزیکلی اب ریسٹلیس ہے، باتیں کرنا ہے، ہنسی آ رہی ہے، بہت سی جگہوں پہ دل نہیں لگ رہا ہے، اور اس کے بعد بڑے سخت انٹینسو قسم کے اس کے ایموشنز ہوتے ہیں. موڈی بھی بہت ہوتا ہے، بات بات پہ موڈ خراب، دروازہ مار دیا، رونا شروع کر دیا، لڑائی شروع کر دی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرسٹریٹڈ ہے. اس کو لگتا ہے کہ میرے اماں ابا بس ظالم ہیں، مجھے کوئی چیز نہیں دے رہے، میرے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں رکھ رہے. ایک جو کانسیپٹ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. جب آپ 8 سے 10 سال کی عمر میں بچے کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کر لیں. ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے دوست بن جائیں. آج کل کا یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں وی آر فرینڈز. دیکھیں، فرینڈ نہیں بننا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کا سٹیٹس دیا ہے. ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی امی ہوں لیکن ہم اچھے تعلقات کے ساتھ رہ سکتے ہیں. میں دوست نہیں ہوں آپ کی. آپ جس طرح اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ اس طرح مجھ سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم فرینڈز بنتے ہیں پھر ہم بعد میں خود ہی کمپلین کرتے ہیں آج کل کے بچے عزت نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے ماں کو بھی دوست بنا دیا، باپ کو بھی دوست بنا دیا، بیسٹ فرینڈز بن گئے. یہ تو نہیں ہے نا. ہمارے دین نے عزت سکھائی ہے والدین کی. ہمارا دین بتاتا ہے کہ جو بزرگ ہے اس کے لیے کیسا رویہ ہونا چاہیے، کیسے اس سے بات کرنی چاہیے. تو اگر آپ نے 9-10 سال تک اچھی تربیت کی ہے تو آہستہ آہستہ ان کو اونرشپ دیتے ہیں، ان کو انڈیپینڈنٹ بناتے جاتے ہیں اپنے دین کے معاملات میں یا بہت سے معاملات میں. اتنا انڈیپینڈنس نہیں کہ وہ غلط کاموں میں پڑ جائیں، لیکن انڈیپینڈنٹ طریقے سے ان کی سوچ کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ ہم یہ کیوں کام کر رہے ہیں. دیکھیں، اب اس پہ نمازیں فرض ہیں. اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ کہہ کو کے پڑھا رہے تھے، تربیت کر رہے تھے، اب فرض ہے. اب آپ اسے کہیں گے تم نے نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ کو شکر ادا کرنے کے لیے. اللہ کو سجدہ پسند ہے. اس کو اس قسم کے پوائنٹرز دینے ہیں آپ نے کہ اللہ کا بندہ بننے کی کیا ضرورت ہے. آپ کا بچہ اس وقت اگر آنکھیں دکھائے تو آپ اس کو بیٹھ کے بہت آرام سے سمجھائیں گے کہ بیٹا آپ نا مجھ سے اس ٹون میں بات نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ والدین کے ساتھ آپ اس ٹون میں بات کریں. اب آپ ان کے سکلز بڑھائیں، آپ ان کو ایسی کتابیں دیں جس سے یہ اینگر مینجمنٹ سیکھیں، ٹائم مینجمنٹ سیکھیں. ایسے لیکچر سننے کی اجازت دیں ان کو جس میں اس قسم کی سکلز وہ بچے سیکھیں. کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں. جب وہ فلم دیکھ رہا ہے تو ہم لیکچر پہ لیکچر، استغفر اللہ، گناہ ملے گا، جہنم میں جاتے ہیں ایسے لوگ، یہی کچھ سیکھو گے تم، ایسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ. اس وقت اگر آپ نے بچوں کو مس ہینڈل کیا آپ پچھتائیں گے. آپ کیا کریں؟ آپ نے دیکھا فلم دیکھ رہا ہے، اس پہ آپ یہ نہ کہ چلو کوئی بات نہیں دیکھ لو، ان کو گلٹ ضرور دیں
بیٹا اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اتنی اچھی نہیں ہوتی. نہیں اماں ہم تو اچھی چیز سیکھ رہے ہیں, ہم تو اس میں سے وہ فلاں چیز سیکھیں گے, اس سے بڑا فائدہ ہوگا. ایک فلم سے کیا ہوتا ہے, 2 فلموں سے کیا ہوتا ہے. آپ نے فلم دیکھی, چلو اب ہم اس کے بعد نا یہ والی چیز دیکھیں گے, ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. دیکھیں اب وہ جوان ہیں, اب وہ بالغ ہیں, اب آپ ان کو بچوں کی طرح نہیں ٹریٹ کر سکتے. اب بڑوں والے رولز کیا ہوتے ہیں, جس طرح کسی بھی آپ ایک بالغ انسان سے معاملات کرتے ہیں, آپ کو اس طرح ان سے معاملات کرنے. اس ٹائم پہ بچے کیا کچھ کر سکتے ہیں, اپنے کام بھی کر سکتے ہیں, گھر کے کام بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایک اور ایشو کیا ہے, میرا بچہ میٹرک, ایف ایس سی, او لیول, اے لیول, چھوئی موئی, اس کو نہ چھیڑو, اس کو کوئی کام نہیں دینا, یہ پڑھ رہا ہے, اس کا کریئر بن رہا ہے. ہاں, اور وہ پڑھتا تو جتنی دیر ہے, اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, انٹرنیٹ, فیس بک, واٹس ایپ, کیونکہ کمپیوٹر اب اس کے پاس ہے, اس کے کمرے میں, دوست, کھانا پینا, فلمیں, ڈاؤن لوڈز. اس عمر کے لیے کہتے ہیں اتنے کام دیں کہ وہ یوں سوئے بسترے پہ گر کے, ایسے ہو. بچوں کا کبھی دل نہیں چاہتا کام کرنے کو. مدرہڈ از ناٹ اباؤٹ وننگ اے کانٹیسٹ, یہ یاد رکھیے گا. آپ نے ووٹ نہیں لینے ان سے, آپ نے ان کی آخرت بنانی ہے. تو وہ آپ کو ظالم سمجھیں گے, سمجھنے دیں. آپ کے جی بیٹا بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. بچے سے وہ چیز ڈیمانڈ نہیں کریں گے جو وہ بالکل نہیں کرنا چاہتا. آپ وہ چیز کرواتے ہیں اس سے آہستہ آہستہ جو وہ کرنا چاہتا ہے, اور اسی میں اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. اب آپ کو اپنے بچے کو انڈرسٹینڈ کر کے سوچنا ہے کہ کیا بیسٹ طریقہ ہو سکتا ہے جس سے میں کام کراؤں. بیٹا ذرا اس کی ڈکٹیشن کرا دو, چھوٹے بھائی کی, اماں میں نے پڑھنا ہے, کوئی بات نہیں بیٹا ذرا میرا کام ہو جائے گا, چلو میں ابھی تم لوگوں کے لیے سینڈوچز بناتی ہوں. کمپلیکس وہ اسکیجولز فالو کر لیتے ہیں, کریکولمز فالو کر لیتے ہیں. کیا ویلیوز ہم دیں گے, یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا. اونرشپ آف دین, دین کو اون کرنا, اور ان کو ایسے اسکلز سکھانے ہیں کہ وہ لوگوں کو بھی بتا سکیں, لوگوں کو گائیڈ کر سکیں. آپ کی فرینڈ یہ نہیں کرتی, آپ اسے سکھایا کرو, آپ اسے بتایا کرو. نوٹس کسی کو چاہیے دے دو. ڈیسیژن میکنگ ان کو سکھائیں, رسپانس کرنے کی ایبلٹی سکھائیں کہ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں, اسرٹیونیس سکھائیں. چائنیز بیمبو اسٹک کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو لگایا جاتا ہے تو 4 سے 5 سال تک اس کا اتنی سی شاخ بھی نہیں نکلتی, اور اس کے بعد وہ اتنا اوپر تک شوٹ کرتا ہے. کیوں کہ وہ 4 سال میں اس کی جڑیں اندر بہت مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں, اور اسی لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بہت اسٹرینتھ ہے. تو یہ جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں نا چیزیں, آپ چاہ رہے ہوتے ہیں انسٹنٹ ریزلٹ. یہ انسٹنٹ ریزلٹ نہیں آتا, کچھ کا آپ کو آخرت میں نظر آئے گا. اور بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا رول صحیح پلے کرنا ہے, باقی ہدایت نہیں ہم دے سکتے. یہ بہت بڑا پرنسپل آپ نے یاد رکھنا ہے, ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں. سو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں اور ان کی صحیح تربیت کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.